السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین دنیا اور خوبصورت آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ منا کے بازار میں تھا حج کے ایام میں۔ فرماتے ہیں کہ جمعرات کو فراغت ہوگی، مجھے ایک بوڑھا آدمی ملا۔ تھوڑی دیر اس نے مجھے دیکھا اور پھر کہنے لگا، تجھے اللہ کا واسطہ تو میری دعوت قبول کر لے۔ فرماتے ہیں میں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، اور وہ بھی ایسے بے تکلف کہ جو اس کے پاس تھا پیش کر دیا۔ اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور وہی دسترخوان پر رکھ دیا اور کہنے لگا، کھاؤ۔ میں نے کھانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے دیکھتا رہا اور کہنے لگا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ تو قریشی ہے۔ میں نے کہا، ہاں، لیکن تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ یہ قریشی دعوت دینے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں اور قبول کرنے میں بھی۔ پھر باتیں کرتے رہے، پھر مجھے پتہ چلا کہ مدینے سے آیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اس سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے ان کے کچھ حالات سنائے۔ جب اس نے دیکھا کہ میں بڑے شوق سے ان کے حالات پوچھ رہا ہوں تو وہ کہنے لگا کہ اگر آپ مدینے جانا چاہتے ہیں تو یہ خاکی رنگ کا اونٹ ہمارے پاس خالی ہے، یہ ہم آپ کو دے دیں گے، آپ مدینہ پہنچ جائیں گے۔ کہنے لگے کہ میں تو پہلے ہی تیار تھا، لہٰذا میں نے حامی بھر لی۔ فرماتے ہیں میں قافلے کے ساتھ سوار ہوا، ہمیں راستے میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچتے 16 دن لگے۔ اس دوران میں نے 16 قرآن مجید پڑھ لیے۔ آج یہ حال ہے کہ حج کر کے آتے ہیں، 10 دن مدینہ گزار کر آتے ہیں، ایک قرآن مجید بھی مکمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہمارے اسلاف جب حج کے لیے آتے جاتے تھے تو سینکڑوں لوگ ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا کرتے تھے، اور آج حج کر کے آتے ہیں، خود مسلمان بن کر صحیح طرح سے نہیں آتے، واپس آ کر پھر گناہوں کی طرف چل دیتے ہیں۔ الغرض امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حالت سفر میں 16 دن میں 16 قرآن مجید پورے کیے۔ فرماتے ہیں جب ہم مسجد نبوی میں پہنچے تو نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اونچے قد کا ہے، جس نے ایک تہمت باندھا ہے اور ایک چادر لپیٹی ہوئی ہے۔ وہ ایک اونچی جگہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ گئے تو میں سمجھ گیا یہی امام مالک ہوں گے۔ یہ وہ ایام تھے جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا املا کرا رہے تھے، موطا امام مالک کی جو احادیث ہیں ان کو لکھوا رہے تھے۔ میں نے بھی ایک تنکا اٹھا لیا اور دل میں یہ سوچا کہ یہ میرا قلم ہے، اور میرے ہاتھ سامنے کر لیا اور سوچا کہ یہ میری کاپی ہے، اور میں نے اپنی زبان سے اس تنکے کو لگا کر جیسے اس کو سیاہی لگا رہا ہوں اور ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیا۔ اب طلباء کاغذوں پر لکھ رہے ہیں، چنانچہ میں نے بھی ان سے املا کی نسبت حاصل کرنے کے لیے ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے اس دوران امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف دیکھا، انہوں نے اس محفل میں 127 احادیث لکھوائیں۔ جب اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو محفل برخاست ہو گئی، طلباء چلے گئے۔ امام شافعی فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھا تو اپنی طرف بلایا اور مجھ سے کہا، تو اجنبی معلوم ہوتا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں۔ کہنے لگے، تو ہتھیلی پر کیا کر رہا تھا؟ میں نے کہا کہ میں احادیث لکھ رہا تھا۔ کہنے لگے، دکھاؤ۔ میں نے جو دکھایا تو ہتھیلی پر کچھ لکھا ہوا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، یہاں تو کچھ نہیں لکھا۔ میں نے کہا، حضرت، نہ میرے پاس قلم تھا نہ کاغذ، تو آپ جو املا لکھوا رہے تھے اس کی نسبت حاصل کرنے کے لیے ایک تنکے سے بیٹھا ہوا ہتھیلی پر لکھ رہا تھا۔ اس پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہوئے کہ یہ تو احادیث پاک کے ادب کے خلاف ہے کہ تو نے اس طرح سے لکھا۔ میں نے کہا کہ حضرت، میں نے تو ظاہری مناسبت کے لیے ہاتھ پر تنکا چلا رہا تھا، حقیقت میں تو حدیث پاک دل میں لکھ رہا تھا۔ کہنے لگے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا، اگر تو دل میں لکھ رہا تھا
تو مجھے چند روایتیں اس میں سے سنا دے تو میں تجھے جانوں۔ فرمانے لگے میں نے ان کو 1 سے لے کر 127 حدیثیں متن و سند کے ساتھ سنا دیں۔ یہ ہے علم 127 حدیثیں جس ترتیب سے لکھوائی تھی، تمام اسی ترتیب پر ان کو سنا دیں۔ فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے کہ اچھا اے نوجوان، تو میرا مہمان بن جا، اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں، میں تو پہلے ہی تیار تھا۔ کہنے لگے حضرت میں تیار ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گھر میں تشریف لے گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ان کی بیٹیاں تھیں اور وہ بھی عالمہ تھیں، حدیث کی حافظہ تھیں، قرآن مجید کی بھی حافظہ تھیں، بہت متقیہ، پاک صاف زندگی گزارنے والی عورتیں تھیں، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے اتنا علم رکھتی تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ حدیث کا درس مسجد نبوی میں دیتے، وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر حدیث کے درس میں شریک ہوتی اور ان کا علمی معیار اتنا اونچا تھا کہ کئی مرتبہ ان کا شاگرد جب کسی حدیث پاک کی تلاوت کرتا اور عبارت میں کہیں غلطی کرتا تو ان کی بیٹیاں لکڑی کے اوپر لکڑی مار کر آواز کرتیں، جس سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سمجھ جاتے کہ پڑھنے والے نے غلطی کی ہے۔ آپ نے جا کر گھر میں بتایا کہ آج ایک عالم آ رہا ہے، وہ بڑے دانا ہیں اور بڑا علم کا شوق ہے۔ تو بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے گھر میں کھانے کا بڑا اہتمام کیا، بستر لگایا، مصلی بچھایا، لوٹا پانی کا بھر کر رکھ دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھایا، لیٹ گئے۔ صبح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسجد میں آ گئے۔ جب عشاء کی نماز پڑھ کر واپس گھر گئے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میری بیٹیوں کو آپ پر ایک اعتراض واقع ہوا ہے اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ سچے لوگ تھے، کھرے لوگ تھے، صاف بات کرتے تھے؟ فرمایا کہ بچیاں کہہ رہی ہیں کہ ابو آپ نے تو کہا تھا یہ بڑے نیک اور اچھے انسان ہیں، لیکن ہمیں ان پر اشکال واقع ہوا۔ پہلا اعتراض یہ ہے جتنا کھانا ہم نے پکا کر بھیجا وہ کئی آدمیوں کے لیے کافی تھا، ماشاءاللہ یہ اکیلے مہمان سبحان اللہ بالکل صاف ہو کر برتن واپس آئے، ہمیں دھونے کی ضرورت بھی پیش نہ آئی۔ آج دنیا کہتی ہے کہ بچوں کو عالم بناؤ گے تو یہ روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ آپ بتائیے آج تک آپ نے کبھی سنا کہ کوئی عالم بعمل ہو اور حافظ بعمل ہو اور بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر گیا ہو؟ کوئی ایک مثال نہیں دے سکتے؟ کوئی ایک مثال تو بتاؤ۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ MBBS ڈاکٹر، PhD ڈاکٹر کئی ایسے تھے کہ بڑھاپے میں ان کا وہ وقت بھی آیا کہ بھوک و پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے۔ تو رزق کس لائن سے زیادہ ملا؟ دینی لائن سے زیادہ؟ ہمارے پاس یہ مثالیں تو ہیں کہ کھانا زیادہ کھا لیا اور موت آ گئی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث تلاش کر رہے تھے اور کھجوریں پانی میں رکھی ہوئی تھیں اور حدیث پاک کو ڈھونڈنے کے اندر اتنے منہمک تھے کہ کھاتے رہے، حتیٰ کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے موت واقع ہو گئی۔ تو زیادہ کھا کر مر جانے کی مثالیں تو ہیں، لیکن بھوک پیاس سے مرنے کی مثال اس لائن میں نہیں ہے۔ الحمدللہ رزق کی اللہ تعالیٰ خوب فراوانی کر دیتا ہے اور دنیا اس رزق سے ڈرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ عالم بنیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ وہ اللہ کے بندے وہاں سے کھائیں گے جہاں سے اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو کھلایا کرتے تھے۔ تو خیر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بات تو انہوں نے یہ پوچھی کہ سارا کھانا تنہا کھا گئے۔ دوسرا اعتراض یہ کہ ہم نے مصلی بچھا کر رکھا تھا اور پانی کا برتن رکھا، لیکن جیسا مصلی بچھایا تھا صبح کو ویسا ہی رکھا ملا اور پانی بھی جوں کا توں تھا، لگتا ہے تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اور پھر مسجد میں تو وضو کا انتظام بھی نہیں، لوگ گھروں سے وضو کر کے جاتے ہیں، یہ اسی طرح آپ کے ساتھ اٹھ کر مسجد چلے گئے، پتہ نہیں نماز بھی انہوں نے کیسے پڑھی، یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ جب میں نے آپ کے یہاں کھانا کھایا تو کھانے میں اتنا نور تھا کہ ہر لقمہ کھانے پر مجھے سینہ نور سے بھرتا نظر آتا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ ممکن ہے اتنا حلال مال زندگی میں پھر میسر نہ ہو، کیوں نہ ہو میں اسے اپنا جزو بدن بناؤں۔
اس لیے میں نے سارے کھانے کو اپنا جزو بدن بنا لیا۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں پھر میں لیٹ گیا، لیکن اس کھانے کا نور اتنا تھا کہ نیند غائب، تو میں نے احادیث میں غور کرتا رہا۔ ایک حدیث میرے پیش نظر رہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے کو جس کا پرندہ مر گیا تھا پیار سے محبت سے کہا تھا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ تو یہ چند الفاظ تھے، میں نے ان کے اندر غور کیا، اور آج کی رات میں نے ان چند الفاظ سے فقہ کے 40 مسائل اخذ کر لیے۔ اتنی سی عبارت یا ابا عمیر کہ کنیت کیسی ہونی چاہیے، بچوں سے انداز تخاطب کیسا ہونا چاہیے، کسی کے دل کی ملاطفت کے لیے کیسے بات کرنی چاہیے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ صرف اس میں غور کر کے میں نے 40 فقہ کے مسائل اخذ کر لیے، اور پھر فرمایا چونکہ میرا وضو باقی تھا اس لیے میں اٹھا اور فجر کی نماز اسی وضو سے ادا کی۔ ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا، تو سب سے پہلا قدم علم حاصل کرنے اور دوسرا قدم اس علم کے اوپر عمل کرنا، لیکن عمل کرنے کے ساتھ کام ختم نہیں ہوتا، ایک قدم اور اٹھانا ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاص پیدا کرنا۔